نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، انٹرنیٹ پر بریلوی حضرات نے ایک کلپ اپلوڈ کیا ہے جس کے اندر ہندوستان کے ایک نام نہاد بریلوی ملا اختر رضا خان مصباحی نے انتہائی بد تہذیبی کا مظاہرہ کیا ہے اور ہمارے اکابر علماء دیوبند کے خلاف انتہائی گندی زبان استعمال کی ہے۔ ہم بامر مجبوری اس کا جواب دینا ضروری سمجھتے ہیں اور اختر رضا خان مصباحی کو یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ اختر رضا خان مصباحی، آپ کو یہ جرأت نہیں ہوئی کہ آپ اپنی ویڈیو بناتے اور ویڈیو میں آ کر ہمارے ساتھ خطاب کرتے یا ہمیں مخاطب ہوتے، تو آپ کے اندر اتنی جرأت نہیں۔ اگر تو کہتا ہے کہ کیمرے کے سامنے آنا ناجائز ہے، یہ دیکھ اپنے کیمرے کے سامنے آنے کا کردار۔ آپ نے یہ کہا کہ حسام الحرمین کے اندر علماء حرمین نے ہمارے اکابر کی تکفیر کی ہے، یہ آپ نے بالکل غلط اور آپ نے جھوٹ بولا ہے، اور آپ کو یہ بات معلوم نہیں۔ علماء حرمین نے ہمارے اکابر کی تکفیر نہیں بلکہ علماء حرمین نے آپ کے اکابر کی تکفیر کی ہے۔ یہ کتاب ہے، ایک تمہاری کتاب ہے، اتحاد بین المسلمین وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اس کے لکھنے والے مولانا عبدالستار خان نیازی ہیں۔ اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حرمین کے علماء نے نعیم الدین مراد آبادی کو اور احمد رضا خان بریلوی کو دونوں کو کافر اور مشرک قرار دیا۔ اور دوسری بات، آپ کی حرمین کے ساتھ کیا عقیدت؟ حرمین کے بارے میں تمہارے علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ امام کعبہ اور امام مدینہ منورہ، امام مسجد نبوی دونوں کافر اور مرتد ہیں، اور ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے، اور ان کو مسلمان سمجھ کر ان کے پیچھے نماز پڑھنے والا بھی کافر ہے۔ حرمین کے علماء نے ہمارے اکابر پر جو فتویٰ لگایا تھا وہ انہوں نے واپس لے لیا۔ جب ان کو یہ بات معلوم ہوئی کہ احمد رضا خان نے جھوٹ بولا ہے اور دھوکہ دیا ہے تو انہوں نے واپس لے لیا، اور یہ بات فیصلہ مقدمہ بہاولپور کے اندر لکھی ہوئی ہے، اور فیصلہ مقدمہ بہاولپور کی تائید آپ بریلوی حضرات کے کئی اکابر نے بھی کر دی ہے۔ اور حسام الحرمین کے فتوے کی تردید ہمارے اکابر نے نہیں بلکہ آپ کے اکابر نے بھی کر دی ہے۔ آپ کتاب اٹھائیے، سیف العطا مفتی عطا محمد چشتی بندیالوی نے پیر میر علی شاہ صاحب کے حوالے سے لکھا ہے کہ پیر میر علی شاہ صاحب اکابر علماء دیوبند کی تکفیر کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ اس طرح ایک اور کتاب ڈھول کی آواز، اس کے اندر خواجہ قمر الدین سیالوی صاحب نے کھل کر اس بات کی تردید کر دی ہے کہ علماء دیوبند کافر نہیں تھے بلکہ علماء دیوبند اعلیٰ درجے کے مسلمان تھے۔ اس طرح پیر محمد کرم شاہ بھیروی نے تعزیر الناس میری نظر میں اور دوسری کتاب جمال کرم کے اندر یہ بات وضاحتاً لکھ دی ہے کہ علماء دیوبند کی ہم تکفیر نہیں کرتے۔ آپ نے کہا کہ قرآن کی نص قطعی سے یہ بات ثابت ہے کہ گستاخ رسول حرامی ہوتا ہے۔ اگر گستاخ رسول حرامی ہوتا ہے تو یہ بات واقعتاً آپ نے ٹھیک کہی ہے اور آپ اس دعوے میں سچے ہیں، تو ہم آپ کے گھر کی کتابوں سے یہ بات دکھا دیتے ہیں کہ آپ کے اکابر گستاخی کا ارتکاب کر چکے ہیں، اور فتویٰ ہم خود نہیں بلکہ فتویٰ بھی آپ کے گھر کی کتابوں سے دکھائیں گے کہ آپ کے اکابر گستاخی کا ارتکاب کر چکے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ کتاب ہے نور العرفان۔ اس کے اندر مفتی احمد یار نعیمی نے اس کتاب کے اندر سرکار دو عالم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات لکھی ہے کہ آپ نبوت سے پہلے بھی بتوں کے نام کا ذبیحہ کھاتے تھے۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ آپ خود فیصلہ کریں کہ سرکار کے بارے میں ایسے کلمات کہنا یہ گستاخی کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں آتا۔ یہ ایک کتاب ہے مغفرت ضم۔ اس کتاب کے لکھنے والے پاکستان کے جید بریلوی عالم صاحبزادہ ابو الخیر زبیر حیدرآبادی ہیں۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے فاضل بریلوی کا جو ترجمہ قرآن پیش کیا ہے کہ سرکار کے اگلے پچھلے گناہ معاف۔ اب اس ترجمہ کرنے پر کیا فتویٰ ہے؟ یہ ہماری کتاب نہیں بلکہ آپ کے گھر کی کتاب ہے، فتاوی بریلی شریف۔ اس کے اندر واضح اور صاف طور پر لکھا ہوا ہے کہ ایسا ترجمہ کرنے والا کافر اور مرتد ہے۔ تو جب ایسا ترجمہ کرنے والا کافر اور مرتد ہے تو آپ کے گھر کے فتوے سے ثابت ہو گیا کہ احمد رضا خان بریلوی کافر اور مرتد ہے۔ اس طرح دوسری کتاب، یہ پاکستان سے کتاب شائع ہوئی ہے اور اس کتاب کا نام معرکۃ الذنب ہے۔ اس کے لکھنے والے پاکستان کے جید بریلوی عالم غلام میر علی صاحب ہیں، اور اس پوری کتاب کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایسا ترجمہ کرنے والا کافر اور مرتد اور پرلے درجے کا بے ایمان ہے۔ یہ ہمارا فتویٰ نہیں
بلکہ آپ کے اپنے گھر کا فتویٰ ہے کہ ایسا ترجمہ کرنے والا بے ایمان اور کافر ہے۔ یہ فاضل بریلوی کی کتاب عرفان شریعت، اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جنابت کی حالت میں درود شریف پڑھنا جائز ہے۔ اب اس پر کیا فتویٰ ہے ناظرین ملاحظہ فرمائیں کہ یہ کتاب ہے، کتاب کا نام ہے شہد سے میٹھا نام محمد۔ یہ پاکستان سے شائع ہوئی ہے، بہاولپور سے، اور اس کے لکھنے والے ہیں پاکستان کے جید بریلوی عالم فیض احمد اویسی صاحب۔ اس کتاب میں واضح اور صاف طور پر لکھا ہوا ہے کہ ایسا فتویٰ دینے والا بے ادب اور گستاخ ہے۔ اس طرح تیسرا حوالہ سنیے، ایک اور فتویٰ فاضل بریلوی نے دیا ہے، فہارس فتاوی رضویہ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ نقشہ نالے پاک پر اسماء مبارکہ لکھنا جائز ہے۔ اور اس پر کیا فتویٰ ہے؟ پاکستان کے ایک جید بریلوی عالم اقتدار احمد نعیمی اپنی کتاب کیا نقشہ نالے پاک پر اسماء مبارکہ لکھنا جائز ہے، اس پوری کتاب کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایسا فتویٰ دینے والا گستاخ اور بے ادب ہے، چاہے اس کا توہین کا ارادہ ہو یا توہین کا ارادہ نہ ہو۔ اور اس طرح دو اور کتابیں بھی ہیں، ایک کتاب بہاولپور سے شائع ہوئی ہے، اس کتاب کا نام با ادب کتے اور بے ادب انسان ہے، اور اس کے لکھنے والے پاکستان کے جید بریلوی عالم فیض احمد اویسی ہے۔ اس کے ٹائٹل پر کتے کی تصویر بنائی گئی ہے، اور اسی صفحے پر اللہ اور اس کے رسول کا نام، اور اس پوری کتاب کے اندر قرآن کی متعدد آیات لکھی ہوئی ہیں۔ آپ بتائیں کہ یہ گستاخی ہے یا نہیں ہے۔ اس طرح ایک اور کتاب بلی کے خواب میں چچڑے، اس میں بلی کی تصویر بنائی گئی ہے، اور اس کتاب کے اندر متعدد قرآن کی آیاتیں لکھی ہوئی ہیں۔ آپ ناظرین دیکھ کر بتائیں کہ کیا یہ گستاخی بنتی ہے یا گستاخی نہیں بنتی۔ اور باقی رہی بات کہ بریلوی نام نہاد بریلوی عالم نے یہ بات باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ ہمارے اکابر انگریز کے ایجنٹ تھے۔ آپ کو اختر رضا خان بریلوی، آپ کو یہ بھول ہے، ہمارے اکابر انگریز کے ایجنٹ نہیں، بلکہ آپ کے اکابر خاصتاً مولوی احمد رضا خان بریلوی انگریز کا بہت بڑا ایجنٹ تھا۔ بریلویوں کی کتاب البریلوی کا تحقیقی اور تنقیدی جائزہ، اس کے اندر صاف طور پر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ خود انگریزوں نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ احمد رضا خان بریلوی ہمارا ایجنٹ تھے۔ اور ایک دوسری کتاب اثبات النسب ہے، اور یہ تمہاری کتاب ہے، اس کے اندر پیر جماعت علی شاہ کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ وہ انگریزوں کو تعویذ دیتے تھے تاکہ ترکیوں کے فیر ان کو نہ لگے۔ پاکستان سے شائع ہونے والی اخبار ایکسپریس کے اندر یہ خبر موجود ہے کہ انگریز نے سنی اتحاد کونسل کے سربراہ صاحبزادہ فضل کریم کو $37,000 عنایت فرمائے۔ تو یہ انگریزوں سے امداد لینا یہ کس کا کام ہے؟ یہ ہمارا نہیں بلکہ آپ کے اکابر کا ہے۔ اور اس طرح آپ نے ایک بات یہ کہی کہ ہمارے اکابر مناظرے میں ٹکے نہیں، اختر رضا خان بریلوی، یہ آپ کو بھول ہے، اور شاید آپ جان بوجھ کر اس طرح کی باتیں کہہ رہے ہیں۔ آپ کو یہ بات معلوم نہیں کہ بریلی شریف کے اندر آپ کے مدرسے میں آ کر مولانا مزون نعمانی صاحب نے آپ کو شکست سے دوچار کر دیا تھا، اور بریلی شریف میں مولانا مرتضی حسن چاندپوری کئی دن تک احمد رضا خان بریلوی کو للکارتے رہے اور اس کی غیرت کو جگاتے رہے، لیکن احمد رضا خان بریلوی بغیرتی کی چادر تان کر سو گیا اور اس کو اپنے گھر سے نکلنے کی جرت نہ ہو سکی۔ اور اس طرح آپ نے یہ بات کہی ہے کہ ہم انڈیا میں آپ کو آنے کی دعوت دیتے ہیں، ہم بڑے فخر کے ساتھ اور بڑی جرت کے ساتھ آپ کی اس دعوت کو قبول کرتے ہیں۔ اختر رضا خان بریلوی، آپ کو بھول ہے کہ ہمارے اکابر آپ کے ساتھ مناظرہ نہیں کر سکتے۔ ہم انشاءاللہ مولانا ابو ایوب قادری کی سربراہی اور ان کی قیادت میں انڈیا آئیں گے۔ رب محمد کی قسم، اگر انڈیا میں ہم آ کر حسام الحرمین کی ترتیب سے احمد رضا خان بریلوی کو جھوٹا ثابت نہ کر سکے، اور آپ کے اصول کی روح سے آپ کے اکابر احمد رضا خان بریلوی سے لے کر آج تک جتنے بھی علماء ہیں ان کو گستاخ رسول ثابت نہ کر سکے، تو ممبئی کے چوک پہ ہمیں سولے پہ لٹکا دیا جائے۔ اور چونکہ آپ نے انڈیا میں آنے کی ہمیں دعوت دی ہے، اس لیے آپ ہمارے ویزے اور پاسپورٹ کے اخراجات بھجوائیے۔ یہ ہے ہمارا اکاؤنٹ نمبر، اور آپ نے کہا تھا لیٹر پیڈ پر لکھ کر دو، یہ ہے ہمارا لیٹر پیڈ، اب اس میں تاریخ لکھ دی ہے۔ اب ہمارے اخراجات بھجوانا آپ کا کام ہے، اور انڈیا میں آ کر آپ سے مناظرہ کرنا ہمارا کام ہے۔ اور انگریز نے جو آپ کا تعاون کیا ہے، اور انگریز نے آپ کو جو پیسے دیے ہیں، ہمیں انتظار رہے گا، 1 مہینہ تک ہم آپ کا انتظار کریں گے۔ آج یہ بات 15 جون 2015 کو کہہ رہا ہوں، 16 جولائی 2015 تک آپ کا انتظار کریں گے۔ اگر آپ نے ہمیں اخراجات نہ بھجوائے یا ہمارے اس
اس بات کا جواب نہ دیا تو ہم سمجھیں گے کہ آپ دم دبا کر بھاگ چکے ہیں۔ پھر دنیا کا کوئی بریلوی جس نے ماں کا دودھ پیا ہے، بغیرتی کا دودھ نہیں پیا، ماں کا دودھ پیا ہے، بوتل کا دودھ نہیں پیا، وہ آئے میدان مناظرہ سجائے۔ ہم میدان مناظرے میں آ کر احمد رضا خان بریلوی اور اس کی تمام ضروریت کو گستاخ ثابت نہ کریں، اور احمد رضا خان بریلوی اور ان کے ماننے والوں کو حسام الحرمین کی ترتیب سے جھوٹا ثابت نہ کریں۔ ہماری سزا موت ہے، نہ ویزا آئے گا نہ ٹکٹ تمہاری، یہ مشرک میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ، لا حول ولا قوة الا